نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے کے لیے ہم موجود ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ رحمان ہم نے شروع کی اور سورہ رحمان جب میں نے سوچا کہ اس کو کروں گا تو میرے بیک آف مائنڈ یہی تھا کہ شاید یہ میں نے اس سے پہلے اس سورت کو اس طریقے سے پڑھا تو بہت دفعہ، لیکن کبھی بھی اس کو خود سے تفسیر کرنے کے حوالے سے پہلی دفعہ یہ کوشش کی گئی. تو میرے بیک آف مائنڈ یہی تھا کہ بڑی آسان سی صورت ہوگی کیونکہ تقریباً 30-31 آیات تو ایک ہی آتی ہیں. تو مجھے میرے بیک آف مائنڈ یہی تھا کہ شاید یہ بڑی آسانی سے ہو جائے گی، لیکن جب اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اس میں تو بڑے خزانے نکلے. اور بیک آف مائنڈ میرے تو آنیسٹلی اسی طرح سے چل رہا تھا کہ یہ تو جنت کی اور اس کی بشارتیں اور بڑی زبردست چیزیں بڑی اس قسم کی صورت ہے. لیکن دیکھا جائے تو جنت اور دوزخ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل میں تو چونکہ مکی صورت کا جو اسلوب ہوتا ہے اسی حساب سے اس کو بات اسی طرح سے کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے بار بار جوڑا جا رہا ہے. تو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور بڑے بڑے مضامین ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک بڑے زبردست ساتھی، ان کا نام لینا چاہوں گا، شجاع الحق پاشا صاحب، جدہ میں جب ان سے ہماری ملاقات کی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کے ساتھ جوڑنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ بات غلط نہیں ہوگی. بہت کچھ اس سے ہم نے سیکھا ہے، بہت زیادہ. خود وہ ایئر فرانس کے اندر اسٹیشن مینیجر ہوتے تھے اور لیکن بڑا اچھا مطالعہ تھا ان کا قرآن کا. ٹھیک ہے، کمی بیشی ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جو چیزیں ان کی بہت ساری ایسی تھیں کہ قرآن کا تدبر کیسے کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا کیسے چاہیے، اس میں سے خزانے کیسے نکالنے چاہیے، وہ ہمیشہ ان سے سیکھے. وہ ایک بار بڑی کہتے تھے کہ جو صورت سب سے زیادہ آسان لگے نا، یا جو آیات آپ کو سب سے زیادہ آسان لگے سمجھنے، اسی میں سب سے زیادہ خزانے، سب سے زیادہ مشکلیں بھی اسی صورت میں اور اسی آیت میں. تو یہی کچھ معاملہ جو ہے وہ اس صورت کے ساتھ ہوئے. ہم نے کل کچھ آیات کی تھیں، 7 آیات کی تھیں، اور اس کا خلاصہ ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ رحمان کی بنیاد رکھیں. آپ ہر آیت کے ساتھ آپ نے الرحمان کو جوڑنا ہے کہ یہ ساری باتیں کر کون رہا ہے، یہ ساری باتیں ہو کہاں سے رہی ہیں، یہ انیشیشن کہاں سے چل رہا ہے، یہ سب الرحمان کی طرف سے. الرحمان کا مفہوم آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے اب آنا چاہیے کہ الرحمان ہے کون. جس کے اندر رحمت تو بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اندر بہت زیادہ رحمت ہے، لیکن وہ ٹیمپریری ہے اور وہ اسی وقت موجود ہے. جو کچھ بھی بات ہو رہی ہے، جو کچھ بھی آیات آگے آ رہی ہیں، آپ نے ہر آیت کے ساتھ الرحمان کو اٹیچ کرنا اور پھر آپ اس کے بعد اس کو پڑھتے رہیں تو آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے الرحمان بھی کھلتا ہے اور وہ آیات بھی کھلتی ہے. کتنا بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے اس کلام کو سکھایا، کوئی اور نہیں سکھا رہا، اللہ ہمیں سکھاتا ہے. لیکن اللہ سکھاتا اس طرح سے نہیں، اللہ تو اس طرح سے سکھاتا ہے کہ اللہ ہمیں بہت ساری نشانیاں ہمیں دیتا ہے اور ان نشانیوں پہ غور و فکر کریں، اس کے اوپر تدبر کریں. وہی والی بات کہ فلا یتدبرون القرآن، اس کے پیچھے دیکھیں کہ اس میں بات ہو کیا رہی ہے.
اور اس کے حساب سے آپ غور کریں تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ دوسری بات جو چیز ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں سکھایا نہیں بلکہ اس کلام کو بھی سکھایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کرنے کی ایک صفت بھی دی، قوت بھی دی، اور وہ بیان کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو بیان کیا جاتا ہے وہی سب بعد میں ڈاکیومنٹڈ ہو جاتا ہے، وہی سب کچھ لکھا جاتا ہے، وہی آپ کی ہسٹری بھی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آپ کو صلاحیت دی ہے اور اس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے بھی حوالے سے ایک چیز کو سمجھیں، جب میں بات کرتا ہوں کہ میں کیا بہت سارے لوگ اکثر کہ قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اس کے متن سے سمجھنے کی چیز ہے، اس کو محسوس کرنے کی چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں تھا، قرآن مجید کو سنا تھا، قرآن مجید کو سنا تھا۔ جو بات کہی جاتی ہے اور جو بات لکھی جاتی ہے اس کو فیل کرنے کا بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کو بھی ایک ٹیکسٹ میسج کر دوں اور میں صرف اس میں یہ لکھوں کیا بات ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا لے سکتے ہیں؟ یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے کیا بات ہے، یہ میں نے آپ کو غصے میں کہی لکھی ہے، یہ میں نے آپ کو پیار میں لکھی ہے، یہ میں نے آپ کو کوئی اپنا غصے کا ایکسپریشن دیا ہے، میں نے آپ کو کوئی اپریسیشن کا ایکسپریشن دیا ہے، یہ آپ جج نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر میں اسی بات کو آپ کو جب اپنے منہ زبان سے کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کیا بات ہے، تو آپ خود محسوس ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ کی کوئی تعریف کی ہے یا میں نے آپ کو کوئی پریز کی ہے، اور یہی جملہ میں آپ کو ایسے ادا کرتا ہوں کیا بات ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں آپ سے یہاں جو ہے وہ ایک غصے کا اظہار کرنا ہوں یا میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں کسی چیز کے۔ تو قرآن مجید کی بھی آیات کو جب آپ پڑھیں تو وہ جب آپ اس کے متن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس متن کو سمجھیں گے، اس زبان کے ساتھ اپنا لگاؤ لگائیں گے، تو قرآن کی آیات کو پھر آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب کو میں بڑا ہمیشہ پریز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کو اگر آپ نے کبھی بھی غور کیا، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ آیات کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اس کا متن ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، لگتا ہے گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب کہتے ہیں نا بلا، تو واقعی لگتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کیوں نہیں۔ تو آیات کو پڑھے بھی اسی طرح سے، ہم مطلب اس کو محسوس آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ ادروائز تو آپ اس کو نثر کی طور پہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی اس چیز کو بھی بہت ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، اسی لیے کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ کبھی بھی اس کا ریپلیسمنٹ نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ اس زبان کو نہیں سیکھتے، جب تک زبان کی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک تو یہ چلے گا، لیکن یہ فار گرانٹیڈ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ لکھے ہوئے کے اوپر جو آپ اسسمنٹ اپنا دینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی ریالٹی نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی اور بات بتائی جائے، اس کے پیچھے کوئی اور چیز بھی آ رہی ہے۔ ان چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ یہ سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود آپ کے دلوں میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس کے اندر اس کے جو بہت چھوٹے خزانے ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ خزانوں سے ہم نے صرف اور صرف اپنی آخرت کو سنوارنا، اس خزانے سے آپ کو دنیا میں تو شاید ہو سکتا ہے کچھ مل جائے، ہو سکتا نہ بھی ملے، کیونکہ دنیا میں تو جو کچھ آپ کا لکھا ہوا ہے وہ تو اللہ نے لکھ ہی دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی آ جائے، اس میں آپ کی دعاؤں سے یا لوگوں کی دعاؤں سے یا آپ کے کچھ ایسے اعمال ہو جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی عمر بھی دراز کرے، اور جب عمر دراز کرے گا تو آپ کا رزق بھی دراز کرے گا۔ اللہ چاہے گا تو آپ کے درجات کو جو ہے وہ دنیا میں بھی بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے معاملات دنیا میں بھی آپ کے ساتھ کرے گا۔ لیکن آپ کا جو بھی کام کریں وہ اس نیت سے کریں کہ مجھے اس کا اجر جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملے گا، مجھے اس دنیا میں اجر نہیں ہے، میں نے اس کا جو بھی اجر لینا ہے وہ نہیں پانا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اور اسی قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس ماہ کے روزے رکھے جاتے ہیں، کسی اور ماہ میں نہیں رکھے جاتے۔ ایک طرح سے فدیہ دیتے ہیں، یہ اتنا بڑا آنر ہے، یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کتابیں آئیں، چاہے وہ صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ
انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاؤں کو جو جو انفارمیشن بھیجی، آپ یہ دیکھیں وہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو کہیں نہ کہیں اس میں تحریفیں ہو چکی ہیں، یا تو اویلیبل ہی نہیں ہے، اس کا ایکچوئل تو اسکرپٹ موجود ہی نہیں ہوگا، لیکن اس کتاب کی تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پرانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ دل لگائیں، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ یہ اس کا فائدہ ملے گا آپ کو، اور آخرت میں تو مل ہی جائے گا، کیونکہ خالی اس کو پڑھنا مقصد نہیں ہے، اس کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنا مقصد ہے۔ آج میری بیگم مجھ سے شکایت کر رہی تھی کہ آپ بہت لمبا لمبا کر دیتے ہیں، آپ بعض دفعہ ایک ہی آیت کو بہت لمبی ایکسٹینڈڈ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ بھی کر دیتے ہیں، ایک چیز پہلے آپ نے کہی ہوتی ہے اس کو دوبارہ بھی کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی بیگم سے یہ کہا کہ دیکھیں قرآن بھی تو بار بار تذکیر کرتا ہے ہماری، قرآن بھی بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ ہی تو کرتا ہے، قرآن بار بار ہی تو ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ آسمان کو، دیکھو یہ زمین کو، قرآن بھی تو بار بار کہتا ہے کہ جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، قرآن بھی تو بار بار ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے غفور رحیم۔ تو یہ بڑے یہ تذکیر ہے، اس کو بار بار کرتے رہے، اس کو بار بار اپنے اوپر اپلائی کرتے رہے، اور یہ جتنی نکلے گی اتنی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو دنیا میں بھی مدد دے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا بھلا دے گی۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہی حوالے کے حساب سے کہ تذکیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تذکیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقے سے باندھا ہے کہ تذکیر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تھرڈ پرسن کیوں اللہ نے استعمال کیا؟ اللہ کہہ دیتا انا غفور الرحیم، میں جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، کافی بات تو وہی ہے نا، لیکن کتنا بڑا فرق ہے۔ تذکیر ہو سکتی تھی کیا؟ ہو سکتی تھی تذکیر، اگر آپ پڑھتے انا غفور الرحیم، آپ قرآن کی آیت پڑھتے اور آپ اس میں کہتے ہیں انا غفور الرحیم، تو کس کی تذکیر ہوتی ہے؟ آپ کی تذکیر ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں میں ہوں بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ لیکن کمال دیکھیں کیا خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا آپ دیکھیں کہ اس نے ہماری یادداشت کے لیے، ہماری یاد دہانی کے لیے کتنے خوبصورت طریقے سے اپنے اس کلام کو پریزنٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ سوچ سکتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے یہاں تھرڈ پرسن کو استعمال کیا اپنے لیے، اللہ غفور۔ اب میں جب بھی یہ آیت پڑھوں گا تو تذکیر میری خود بخود ہوگی نا کہ بخشنے والا کون ہے، رحم کرنے والا کون ہے، اور یہ کتنی دفعہ آئے گا۔ تو قرآن تو ہے ہی تذکیر، یہ ہے ہی چیز یاد دہانی ہے، صبح شام میری یاد دہانی، اور یاد دہانی اتنی کرنے کے باوجود بھی آج بھی ہم بہت سارے معاملات اسی طرح سے کرتے ہیں جو کرتے چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں والسماء آسمان، اور اس نے آسمان کو رفع اٹھایا، اسے رفع اونچا کرنا، اٹھایا۔ سما ہماری جو میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، میرے گھر جس جگہ بیٹھا ہوں اوپر چھت ہے، وہ میرے لیے سمائی ہے، اوپر کی طرف۔ تو اگر یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافلوں کو، جن کے دل غفلت میں پڑے ہیں، ان کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اپنی اس آیات کو پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ یہ جو تم سورج اور چاند دیکھتے ہو، ان کا بھی آخری وقت آنے والا، اور پھر تم ان ستاروں کو دیکھتے ہو اور ان درختوں کو دیکھتے ہو، یہ بھی بہت جلد گرنے والا۔ اب میں نے بھی آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خطاب کے طور پر یہ قرآن سنایا گیا ہے، پہلے لکھا نہیں گیا، پڑھا نہیں گیا۔ تو بات اس طرح سے ہو جائے گی کہ اس کو اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو بات اس طرح سے، اور آسمان جو تمہارے سر پہ بھی اٹھایا ہوا ہے نا، جو بھی سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اس نے بھی نیچے آ جانا۔ آسمان تمہارے سر پہ، حالانکہ تم نے دیکھا نہیں، ان سین ہے آسمان، ہمارے لیے ان سین ہے آج تک، اور پتہ نہیں کب تک رہے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آسمان جو اٹھایا ہوا ہے نا تمہارے اوپر، اس نے بھی آ جانا ہے، جس طرح سے سورج چاند اور یہ سب آئیں گے، اس نے بھی آنا۔ تو آسمان، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ والسماء رفع، یعنی یہ نہیں کیا کہ ہم نے اٹھایا آسمان کو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا ہے، رفع سما،
یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طرح سے بھی لا سکتا تھا کہ ہم نے اٹھایا آسمان کو. یہ جو عربی گرامر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ اس کی پلیسمنٹ دیکھیں کس طرح سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو، یعنی آسمان کو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے پریفرنس دی تھی، مقدم کرتی، اور اس کی اہمیت کی طرف ہماری توجہ دلائی گی. توجہ ہماری اٹھانے کی طرف نہیں، ہماری توجہ آسمان کی طرف ہے. وہ انسین چیز ہے ہمارے لیے، انسین چیز. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام اللہ نے اکیلا کیا ہے. یہ اس میں کسی تمہارے کو مددگار نہیں تھے، میرے پاس کوئی لوگ نہیں تھے. جو تمہاری یہ سوچیں ہیں، جو تم ادھر ادھر اپنے سر مارتے ہو، جو تم دوسری جگہوں پہ تم نے بہت سارے الہ بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے رب بنائے ہوئے ہیں، اپنی سوچ سے تم نے کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا، اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. کسی اور کی پرستش کیسے کر سکتے ہو؟ آسمان کو اونچا اٹھانے میں اس کے پیدا کرنے کا ذکر خود بخود آ گیا. یعنی اونچا اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو ستونوں کے بغیر پیدا کر دیا. ستون ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کو پیدا کر دیا. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان جو طے بتائے ہیں اس کو اس طرح سے کرتا. اور اس کے بعد دوسرا کام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بوضع المیزان، اور اس کے اندر ہم نے وزن ڈال دیے، یعنی اس کو بیلنسنگ کر دی. یعنی بیلنسنگ اس طرح سے کرتی ہے کہ یہ آسمان جو کھڑا ہے یہ گر نہیں رہا، یہ آسمان جو ہے وہ گر نہیں رہا. میزان ہے، بالکل اس میں بیلنسنگ ہے کسی قسم کی. یعنی یہ بھی جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کی ہر چیز کو ایک مقدار معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میزان بھی رکھ دی ہے. یعنی خالی میزان کو اس الفاظوں کو متن کے طور پہ نہ دیکھیں، اس کی جو ہے اسپریچل ویلیو پہ اگر آپ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو بتا دی. اس کا ایک نظام رکھ دیا، اس کے اندر ایک وزن رکھ دیا. اور یہ سب کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ یعنی پیچھے سے آپ جوڑے، سورج چاند کو جوڑے، پھر آپ ستاروں کو جوڑیں، پھر درختوں کو جوڑیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آسمان یہ بھی گر جائے گا. یہ کیوں گر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے آسمان کو اٹھایا اور اس کے اندر بیلنسنگ کی ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. تو کوئی رب تو نہیں مل رہا اس آیت کا. کیا مطلب ہے؟ کیسے رب بنایا؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ آسمان میں نے کھڑا کر دیا ہے، اس کے اندر بیلنسنگ ہے. اگر اس کے اندر بیلنسنگ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آسمان گر جائے گا. یہ جو زمین کے اوپر میں نے پہاڑ کھڑے کیے ہیں، یہ بیلنسنگ ہے نا. وہ جس طرح سے آپ نے دیکھا نا، جو ٹائر کے اوپر اگر آپ کی گاڑی کے ٹائر ہوتے ہیں، اس کی اگر آپ کی ویل بیلنسنگ آؤٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا، آپ جب کسی شاپ میں جاتے ہیں کہ میری اس کی بیلنسنگ کر دو، اس کی الائنمنٹ بالکل آؤٹ ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ویل بیلنسنگ کرو تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے، آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں ویٹ کے، وہ اس پہ لگا کے ٹھوک دیتا ہے اور پھر وہ گھماتا کہ ہاں جی ٹائر آپ کا بیلنس ہو. اللہ تعالیٰ نے بیلنسنگ کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ تم، یہ بیلنسنگ کی ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بیلنسنگ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کے نیچے تم بیٹھے ہو، اپنے جس جگہ نیچے بیٹھے ہو، اللہ نے جب تم اوپر بیلنسنگ کی ہوئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم زمین پہ بیٹھ کے چیزوں میں بیلنسنگ نہیں کرتے، تم میزان کو قائم نہیں کرتے؟ یہاں پھر میزان سے کیا مراد ہے؟ یہاں میزان سے مراد عدل ہے، یہاں میزان سے مراد عدل ہے، یہاں میزان سے مراد انصاف ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ تم طغیانیت نہ کر دو، یہ بے انصافی نہ کر دو، یہ ظلم نہ کر دو. کیونکہ اگر تم اوپر والا نہیں کر رہا، جس کے تحت سب کچھ چل رہا ہے، تو تم زمین پہ بیٹھ کے تم اس طرح سے بے انصافی کیسے کر سکتے؟ تم اس طرح سے کیسے لوگوں کے ساتھ، تم یہ تو چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ انصاف ہو. زمین میں عدل، اللہ نے عدل رکھا، اور زمین میں عدل رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اوپر اللہ نے کہا کہ بیلنسنگ ہے، نیچے اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم جو ہے وہ وہاں طغیانی سرکشی نہ کرو، اپنی حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ، تجاوز نہ کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ زمین میں عدل کو قائم کرو. سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخری آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب کو بھیجا اور میزان کو بھیجا. اور کیوں بھیجا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کے اندر انصاف قائم کیا جائے. تو جس کے لیے تم وزن کرو،
اور یہاں جو ایک اور بات ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تو اس کا تو ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے تاکہ تم بولنے میں بھی زیادتی نہ کرو۔ یہ جو انصاف ہے یہ خالی صرف چیزوں کو تولنے جوڑنے کے لیے نہیں ہے، ہر قسم کا ہے، کیونکہ اس آیت کو پھر آگے آیت سے جوڑیں، واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، تول میں کم نہ دو۔ یعنی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو ریلیٹ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو اس وزن کو عدل کے حساب سے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زمین تو تمہارا اللہ تعالیٰ کا ایک سیاد بالکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو باقی جتنی بھی چیزیں وہاں کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ناانصافی ہو جائے، سورج اگر نہ نکلے وقت پر، چاند اگر نہ نکلے، باقی اپنے ستارے اپنی مرضی سے اگر چلتے رہے، بے ہنگم اڑتے رہے، وہاں کوئی انصاف کا خیال نہ رکھے، عدل کا خیال نہ رکھے، تو کیا ہوگا پھر؟ وہ ستارہ جب مرضی ہے اوپر سے نیچے گر جائے، آسمان ٹیڑھا ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، کہاں جاؤ گے؟ اور دوسری طرف سے اگر آپ اس کو اسپرچل ویلیو پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اس طرح سے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم زمین کے اوپر، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی کیا ہے؟ قیامت کی نشانی تو یہی ہے نا کہ جب آسمان گر جائیں گے، چاند ستارے آپس میں مکس ہو جائیں گے، ساری چیزیں ہیں نا۔ تو یہ ایک اسپرچل اس کی انالیسس اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ جب تک تم نے زمین کے اوپر عدل قائم رکھا، تم جب تک زمین کے اوپر انصاف کو قائم رکھو گے تو یاد رکھو اوپر بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم نیچے اتنا زیادہ کرو کہ اوپر والی چیزیں بھی بگڑ جائیں اور اس کے بعد پھر لا محالہ وہ وقت آ جانا چاہیے جو مطلوب ہے۔ یہ بھی ایک انالیسس ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہتے ہو، وہ میزان رکھنے والا ہے، وہ عدل کو پسند کرتا ہے، وہ عدل کو پسند کرتا ہے، اور ہم اس دنیا میں ڈنڈی مار کے زندگی پسند کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ قرآن مجید میں پوری ایک صورت دی متففین کے اوپر، ڈنڈی مارنا۔ ہمارے یہاں ڈنڈی مارنا شاید ہم ناپ تول کی ہمارے ذہن میں صرف اور صرف جب بات آ جاتی ہے وہ تولنے کی اس پہ ہی آ جاتی ہے کہ جناب وہ ایک کلو کی جگہ جو ہے 1.25 کلو تول دی ہے، 1 کلو کی جگہ جو ہے وہ 900 گرام تول دی ہے، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈنڈی مارنا تو ہر چیز میں، آپ اپنے آفس میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی جاب ہے، اس میں آپ 2 گھنٹے کی ڈنڈی مارتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنڈی مار دیتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ وقت کی ڈنڈی مار دیتے ہیں، آپ کسی کو وقت دیتے ہیں 8 بجے پہنچنے کا، آپ پہنچتے اس کے پاس 9 بجے، آپ نے وقت کی ڈنڈی مار دی۔ ڈنڈی مارنے کی اگر آپ لسٹ میں چلی جائیں، اگر آپ اس کے اوپر چلے جائیں تو کہاں تک آپ کی لسٹ چلی جائے گی، کتنے آگے تک چلی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ سیدنا شعیب کی جو قوم تھی، سیدنا شعیب کی جو قوم تھی، اس کے اوپر عذاب آنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے تھے، وہ کاروبار کے اندر ڈنڈی مارتے ہوں گے، اور جب آپ ناپ تول میں ڈنڈی مار دیں گے تو پھر آپ کے الفاظوں کی ڈنڈی، اور الفاظ کی ڈنڈی آپ کیسے مار سکتے ہیں؟ اپنی زبان کی ڈنڈی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا علمہ البیان، تمہیں اسے زبان سکھائی ہے، تمہیں زبان دی ہے بولنے کے لیے۔ تم علم القرآن، قرآن کی عزت کرتے ہو، قرآن کا احترام کرتے ہو تم، ٹھیک ہے، جو اللہ نے تم کو دیا ہے، تو تم اللہ نے جو تم کو جو بیان سکھایا ہے تم اس کی کوئی عزت نہیں کرتے، تمہارے پاس اس کی کوئی نہیں، اس کو جب چاہتے ہو جس طرح سے چاہتے ہو استعمال کر دیتے ہو، اس کے ساتھ برے برے الفاظ نکالتے ہو، اس سے تم بری بری اپنی سوچوں کو باہر پھینکتے ہو، کیونکہ زبان تو وہی ادا کرتی ہے جو تمہارے دل میں ہوتا ہے، تمہارے دل کے بغض ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ کس لفظ اللہ تعالیٰ نے اوزان وزان کی، آپ دیکھیں تینوں آیات کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو یہاں تینوں آیات کے اندر جو ہے وہ میزان کا لفظ آیا، لیکن اس آخری والی آیت میں میزان کے ساتھ قسط کا لفظ بھی آیا۔ قسط بیسکلی کہتے ہیں کہ وہ انصاف جو کھل کر کیا گیا، یعنی جس کے گواہ بھی موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک کام تو کر دیا لیکن جو ہے وہ اس کی کوئی گواہ موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہے، ہمارے سامنے رکھتا ہے، کیوں کر رکھتا ہے؟ آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح کہ ایک کس طرح سے اس صورت کا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ رحمان ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جس نے تمہیں بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، بولنا سکھایا ہے،
اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تم کو میں نے اتنی زبردست چیزیں دی، اتنا تم کو میں نے تیار کر دیا، اتنا تمہارے ساتھ ہر چیز موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک جو ہے وہ چارٹ شیٹ کریٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چارٹ شیٹ کریٹ کر کے ہمیں بتا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اور ابتدا اس نے کی عدل سے۔ عدل کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے، میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر شاید کیا تھا، یا ڈیفینیٹلی کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، کہ چرچل کے پاس اس کا میجر جنرل آتا ہے، اور جنرل آنے کے بعد کہتا ہے چرچل سے کہ فوجیں جو ہیں وہ داخل ہو گئی ہیں ہماری سرحدوں میں۔ تو چرچل نے اس کو کیا کہا، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں کھلی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا بالکل کھلی ہوئی۔ اس نے کہا اچھا ہم یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ کہنے کا ملتا ہے۔ کہنے کا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو انصاف تو اتنی بڑی چیز ہے، آپ کبھی سوچیں، ہم کبھی سوچیں، ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ اگر ہم اگر وقت پہ سوتے نہیں ہیں، وقت پہ کھاتے نہیں ہیں، ہم اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے، تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، تو ہم تو اپنے آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تو ہم تو انصاف دوسروں کے ساتھ کیا کریں گے، اپنے آپ کے ساتھ نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں انصاف اسی حد تک چاہیے جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہو، جس میں اگر ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچنے کی بات ہو تو وہ انصاف ہمیں پسند ہی نہیں، وہ انصاف ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ عدل کیا جائے، اور تم بھی لوگوں کے ساتھ، اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں بھی لوگوں کے ساتھ عدل کرنا پڑے گا۔ اور قیامت کے دن کی اپنی نیکیوں کو مت کم کرو۔ جیسے میں نے اس دن آپ سے بتایا تھا کہ دو چیزیں وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں تو شاید ہماری سوچ میں اور ہماری فکر میں ایک تبدیلی آئے گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے جنت میں داخلے سے روکتی ہے۔ جنت میں داخلے سے روکنے کی جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ آئی زبان، وہ چیز آئی زبان۔ ایک ایسا شخص جو قیامت کے روز اپنی نمازیں، اپنے انفاق، اپنی حج، اپنے عمرے، اپنے روزے سب لے کے پہنچتا ہے، لیکن سب کچھ اس سے واپس لے لیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اپنی زبان کا اتنا خراب ہوتا ہے کہ کلیمنٹ اس کے اوپر چارج ہوتے رہتے ہیں اور اس کی نیکیاں جو ہے نا جاتی رہتی۔ اور دوسری چیز جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ کیا ایسے چیزیں ہیں جو ہماری دعاؤں کو روکتی ہیں۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں پوری ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ ہم اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، حرم میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں، گھروں میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں، مساجد میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اور جو ہم چاہ رہے ہیں اور ہمارے جو ریئیکشن ہے اس کا، ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ عدل، انصاف ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم کوشش تو کریں، ہم کوشش تو کریں کہ ہم اس چیز کو کر سکیں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، انام کا معنی آپ کو معلوم ہے جاندار مخلوق کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنایا ہے، بچھایا ہے کہ مخلوق کی تمام ضروریات اس میں پوری ہوتی ہیں۔ اس کا پیدا ہونا، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا زندہ رہنا، اس کا دفن ہونا، غرض ہر ضرورت، ہر سہولت اس سے آراستہ ہے۔ انعام کے لفظ میں تمام مخلوق شامل ہو جاتی ہے، جتنی بھی جاندار مخلوق ہیں وہ تمام کی تمام شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے، اپنی تمام مخلوق کے لیے اس زمین پہ اس کی رہنے سہنے کا، اس کے کھانے پینے کا، ہر چیز کا انتظام کیا۔ ہر انسان کی اور ہر علاقے کی کھانے پینے کی ضرورت، رہنے سہنے کی ضرورت مختلف ہوگی دوسرے سے۔ ہر جاندار کی، ایک جانور ہے، ایک کیڑا ہے، ایک درندہ ہے، اس کی خوراک، اس کا رہن سہن، ہر چیز مختلف ہے۔ کچھ ایسے جانور ہیں کہ جو مخصوص علاقوں میں رہ سکتے ہیں، کچھ ایسے پھل ہیں جو کچھ مخصوص علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورتی کے ساتھ یہ سارا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے پیدا کیا۔
لیکن ہم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں تو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی عبادت کے اندر جو لفظ عبد ہے اس کو سمجھے۔ ہم نے اللہ کا غلام بننا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ کا غلام نے کرنا کیا ہے کہ صرف اپنی غلامی نبھانی ہے۔ اس نے صرف اور صرف غلامی نبھانی اور کچھ نہیں کرنا۔ اس نے جو اللہ نے حکم دے دیا اس کے اوپر کام کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اس کی اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ جاسیہ میں بھی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اس نے تمہاری خاطر ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں۔ کبھی آپ اس بات کو دیکھیں، یہ جو چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے۔ مسخر کر دیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری اور آپ کی انسٹرکشن پہ چلیں گے۔ اگر اللہ ایسا کر دیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ جس دن پتہ چلا اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا دوسری پولیٹیکل پارٹی سے پلٹا ہو جاتا تو اس علاقے میں سورج ہی نہیں نکالتا۔ مسخر سے مراد ہے کہ وہ ان کو جو ٹاسک دے دیا ہے وہ اس ٹاسک سے ہٹتے نہیں ہیں، اس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں آتا، وہ بالکل اپنے اسی ٹائمنگ کے حساب سے آواز وہ اس طرح سے مسخر کرتی ہے۔ وہ اس طرح سے مسخر کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بیوروکریسی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس کے ساتھ سجود کرایا تو پھر وہ آپ کا اتنا تابع ہو گیا کہ وہ آپ کو روکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے رکھ دی ہیں، فرشتے رکھ دیے ہیں، آپ کو تو علم نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یار بس میں نے اچانک لاسٹ منٹ اپنی گاڑی کو ایسے کر لیا۔ آپ نے نہیں کیا تھا ایسا، وہ اس نے کرا دیا تھا، وہ اس نے کرا دیا تھا۔ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا تھا، آپ کا کوئی اپنا کمال نہیں تھا، لیکن آپ نے بڑے اس سے کہا کہ میں نے بڑے طریقے سے ایسے بچا لیا اور ایسے نکال دیا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو اس نے کیا تھا، لیکن وہ نظر نہیں آتے ہمیں۔ وہ ہماری حفاظت کے لیے، سورہ نام میں تو واضح آیت ہے کہ تمہاری حفاظت کے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن جب تمہارا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب تمہاری اجل آتی ہے، تمہارا جو ہے دانا پانی دنیا سے ختم ہو گیا، تمہارا رزق کا ٹنکی خالی ہو گئی، جو ٹنکی تھی یہ پیالہ تھا جس کے اندر رزق تھا یہ آپ کا خالی ہو گیا، اللہ نے کہا واپس آ جاؤ۔ اب فرشتے کو بولا بس ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی کو کیسے کٹ کر کے بچاتا ہے۔ پھر گاڑی کٹ نہیں ہوتی اس دن پھر آپ کو پھر پتہ چلتا بریک فیل ہو گئے۔ اس دن پھر آپ کو یہ خبر آتی ہے کہ اسی دن بریک فیل ہوتا ہے۔ بریک فیل ہوتا ہی اسی لیے کہ فرشتوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب ذرا آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اب اس کو بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا یہ گراؤنڈ ورک کریٹ کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گراؤنڈ ورک کریٹ کرتا ہے۔ سوچتے رہیں آپ اس کو، ہر چیز کو رحمان سے ملاتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کتنی دفعہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں، کتنی دفعہ ہمارے سامنے آ چکی، لیکن کیا اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نے واقعی اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا ہے؟ کیا ہم نے واقعی اس کو سوچا ہے کہ یہ اللہ ہم سے مخاطب ہو کے کیا رہا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، یعنی جس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ یہ جو فاکہہ ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ فاکہہ ان پھلوں چیزوں کا نام ہے جو بطور خوراک نہیں کھاتے بلکہ لذت اور خوشی کے لیے کھائی جاتی۔ ان ادر ورڈز آپ ایسا کر لیں کہ یہ جو فواکہ کہتے ہیں نا، فواکہ پھلوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ پھل کے جن کو کھانے سے آپ کے چہرے پہ جو ہے نا ایک خوشی آتی ہے، ایک آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے منہ کے اندر جو ہے وہ ایک انگور کا دانہ ڈالتے ہیں اور آپ کھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مزہ آیا، ٹیسٹی تھا، آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، موڈ بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح سے میں نے آپ کو دیے ہیں، ایسے پھل ہیں کہ جن کو کھانے سے لذت بھی آتی ہے اور جس کھانے سے آپ کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، جس کے معنی آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کھجور کے درخت میں، کھجور کے درخت بھی رکھے اللہ نے آپ کے لیے، اور اللہ کھجور کے درخت کو بار بار کہتا ہے۔ کھجور کے درخت بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے، آپ اس کو دیکھیں جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھی آپ کو ایک بڑا سایہ بھی ملتا ہے اور کھجور تو ملتی ہے، وہ تو کھجور تو ہے ہی پوری اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساتھ ساتھ کہ وہ اکمام میں، یعنی اکمام جو ہے نا وہ سمجھیں کہ اس کو کس طرح سمجھ لیں، ریپنگ پیپر ہے، ریپنگ پیپر۔ کھجور کے اوپر بھی کورنگ ہوتی ہے جس کو بعد میں کھجور نکالا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کھجور کی بات اس لیے کی کیونکہ وہ عرب جو ہے وہ واقف اس سے تھا۔ لیکن میں آپ سے اگر مالٹے کی بات کروں
مالٹے کے اوپر پیکنگ دیکھیے آپ، کینو پہ پیکنگ دیکھیے، تربوز پہ پیکنگ دیکھیے، خربوزے کی پیکنگ دیکھیے، آم کی آپ نے پیکنگ دیکھی، کیا خوبصورت پیکنگ ہے. پیکنگ کے ساتھ دیتا ہے آپ کو اللہ، پیکنگ کے ساتھ دیتا ہے. یعنی خوبصورتی کی انتہا دیکھیں، یعنی اس ذات کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ میں نے اپنی مخلوق کے لیے کر دیا، اور پھر یہ پھل اس نے اس طرح سے رکھے. اور آگے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَالْحُبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور اناج ہے اور خوشبودار پھول ہے. یعنی حبا دانے کو کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، گندم کا دانہ ہو، چنے کا دانہ ہو، چاول وغیرہ کا دانہ، یعنی جو غلہ جو انسان کی خوراک بنتا ہے. اور اصف کہتے ہیں دانوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے. چاول کے اوپر دیکھیے کور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان آپ کے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ ریپنگ ہوئی نہیں، اور آپ اپنا اصل کھا لیں اور اس کا چھلکا آپ کے جانور کھاتے ہیں، ان کے لیے بھی خوراک ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی. اور کھائے ہوئے ریحان خوشبودار پودے ہیں جس میں بہت زیادہ خوشبو بھی آتی ہے. وہ پھل سے مراد وہ ہے، پھل آپ کو دیتا ہے اللہ، خوشبودار پھول دے رہا ہے، یہ سب کچھ دے رہا ہے. کس لیے دے رہا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسٹیٹس بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ تمہارے لیے. آج بھی یہ آیت، آج میں اور آپ آج پڑھ رہے ہیں، بھول جائیں تعبیر خاص کو، آج یہ آیت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے بہت قریب ہے، ٹائم از ویری شارٹ. قمر و حسبان، یہ سورج اور یہ حسبان ہے، ان کا ایک ڈراپ ہونے کا وقت آنے والا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم ستارے دیکھ رہے ہو اور یہ جو تم درخت دیکھتے ہو، تمہاری طرف اتنے سارے ہیں. کئی ناریل کا درخت ہے، میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں، میرے گھر پہ 2 ناریل کے 2 بڑے بڑے درخت لگے. کھجور کا درخت بھی لگانے کا میرا ارادہ ہے، جب سے ایک کھجوروں کے درخت میں پڑتا چاہ رہا ہوں. یہ درخت لگے ہوئے میری گلی میں اتنے سارے لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو درخت دیکھ رہے ہو، میں نکلوں آج جب صبح فجر پڑھنے کے لیے تو میں کہوں کہ ہاں یہ جو ستارہ نظر آ رہا ہے مجھے، اس نے بھی گر جانا ہے، اس درخت نے بھی گر جانا ہے. ٹائم از ویری شارٹ. پھر اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ میں نے رکھا ہے وہ تمہارے لیے میں نے رکھا ہے. میں دیکھتا ہوں اللہ نے واقعی میرے لیے رکھا ہے، اللہ نے میرے لیے رکھا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے خوشبودار مختلف قسم کے میوے بنا دیے. آپ مجھے بتائیے کہ کبھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی جانور، انسان اور جانور کا فرق دیکھیں. اللہ تعالیٰ انسان کو، جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو رتبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کلام بھی سکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان بھی دی، بیان بھی سکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا خیال کتنا کرتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی جانور کو آپ نے چارہ دیا اور وہ کہ میں نہیں کھاؤں گا، اس میں نمک نہیں ہے؟ کبھی ہوا ہے؟ اس کو تو ٹیسٹ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یا وہ کہے گا نہیں اس میں کیچپ ڈالو پھر کھاؤں گا میں؟ کبھی کہہ سکتا ہے وہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے اندر ایسا مادہ رکھا ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ بھی مختلف دیے. اگر مجھے بھوک لگی ہو، ٹیسٹ ہو کہ نہ ہو، میں نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا. بہت سارے لوگ جن کو خدا نہ خواستہ کوئی مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہو کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں؟ یا ہاسپٹلز میں اگر آپ چلے جائیں تو بعض دفعہ ہاسپٹلز میں اگر آپ مریض کے اٹینڈنٹ بن کے وہاں رہ رہے ہوں اور وہاں کوئی لنچ آ جائے، ڈنر آ جائے، تو کبھی آپ ایک چمچ لیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیسا کھانا ہے یار، یہ کیسے کھا سکتا ہوں میں کھانا. فروٹس دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے جو بنائے، خوشبوئیں دیکھیں آپ، یعنی آم کی ایک اپنی خوشبو ہے، خربوزے کی اپنی خوشبو ہے، سیب کی اپنی، انار کی اپنی، انگور کی اپنی، اور پھر آپ اس کو کھائیں تو اس کے ہر ایک کا الگ الگ ٹیسٹ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو قدرت آپ یہ دیکھیں کہ جو جانور ہوتا ہے، بکرے کا گوشت اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کا پٹ کا گوشت کھائیں تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے، آپ اس کی ران کا گوشت کھائیں تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے. پھر اس کے اگر آپ آرگنز اگر آپ کھا لیں، آپ اس کی گردے، کلیجی، مغز کھائیں تو ہر ایک کا الگ ٹیسٹ ہے. یا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، کبھی ہم نے ان چیزوں پہ غور و فکر کیا؟ کبھی ہم نے سوچا اس چیز کے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت کے بارے میں جو اس قرآن مجید میں 11 دفعہ آئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا جو ترجمہ جو نارملی ملتا ہے وہ اسی طرح سے ملتا ہے کہ بس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ. ربکما، تم دونوں، کما دو، یہ دو کون ہے اس کے بارے میں بھی کہیں کوئی بات نہیں آئی، ابھی تک کوئی بات نہیں.
ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو تراجم میں ود ان بریکٹ آپ کو ضرور مل جائے گا کہ پس اے انسانوں اور جنوں. اب بات یہ نا کہ یہاں انسانوں اور جنوں کہاں سے آیا، کہیں کوئی ذکر ہے، کوئی ایگزمپشن ہے. میرا یہی ایک تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ نے جتنی چیزیں بیان کرنی ہے وہ آپ اپنی تفسیر میں بیان کریں. آپ اس کے جو ریئل متن ہے آپ اس میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نا، آپ اس میں ٹرانسلیشن کریں، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں. دیٹس اٹ. آپ اس کے اندر ود ان بریکٹ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ ود ان بریکٹ بنا لیں. یہ میرا اپنا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کیونکہ اس جگہ کو پڑھنے کے بعد مجھے بتائے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ابھی تک آپ نے یہ آیت پڑھی ہے یہاں تک 12 آیات تک، آپ مجھے بتائیں کہیں سے کوئی بات آ رہی ہے؟ بات وہیں ہوئی ہے شروع میں انسان کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہیں انسان کی بات ہوگی، لیکن ربکما یہاں جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دو کون ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی ذکر نہیں ہے، ابھی تک کوئی ذکر نہیں، آگے ضرور آئے گا ذکر اس کا. دوسری بات یہ کہ یہاں جو ترجمہ اللہ کا جو ترجمہ لیا گیا ہے وہ نعمت کے طور پہ لیا گیا، اور عموماً لوگوں نے اس کا تراجم میں نعمت ہی دیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں نعمت کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے بہت سارے مختلف معنی آتے ہیں، اور آپ نے ہر اس معنی کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کے حساب سے جو ہے نا، اس آیت کے حساب سے اس معنی کو وہاں، اس مفہوم کو وہاں ڈالنا. اللہ کا ایک مفہوم نعمت بھی ہے، ایک قدرت بھی ہے جو کہ بہت افیکٹو ہے. قدرت جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے. اب میں یہاں اگر قدرت لوں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میں پھر کہوں گا تم دونوں اپنی رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون سی قدرت ہیں جن کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری قدرتیں تو ہیں. اس کا ایک مفہوم طاقت ہے، اس کا ایک مفہوم طاقت ہے، اس کا ایک مفہوم عجائبات قدرت ہے. یعنی عجائبات ہی ہے نا کہ ایک آسمان کھڑا ہے، ایک آسمان کھڑا ہے بغیر ستون کے، یہ عجائب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عجوبہ ہے کہ نہیں ہے کہ انسان بول رہا ہے، میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ عجوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عجائب قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا ایک مفہوم کمالات قدرت ہے، اس کا ایک مفہوم کمالات قدرت ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ جس طرح سے یہ مالٹا اندر سے نکلتا ہے، مالٹے کا جو کور ہے، اور آپ دیکھیں کیا خوبصورت کینو، آپ دیکھیں انگوٹھا مارے ایسے ایسے کرے اس کی کھال باہر آ جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی چھری چاقو نہیں استعمال کرنا پڑتا، لیکن ناریل کو توڑنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی، ناریل کو توڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی، لیکن آپ کو کینو کو چھیننے کے لیے نہیں کرنی پڑتی. یعنی آپ دیکھیں تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا کیا خوبصورت طریقے سے چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ کمالات قدرت ہے کہ نہیں؟ کالی بھینس ہرا گھاس کھا کے سفید دودھ دیتی ہے، یہ کمالات قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب آپ اس کو نعمت تو لے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ جو میں آپ کے سامنے الفاظ رکھ رہا ہوں ان کو اگر ذہن میں رکھیں یا ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور پھر آپ اس کو اپلائی کریں، اپنی طرح سے اپلائی کریں. میں اب کسی بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں کروں گا. یہ خود آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جو مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو ذہن میں رکھیں، اور آپ دیکھیں کیا بیسٹ پاسبل اس کے بارے میں اس کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے. اس کا ایک مفہوم عنایتیں بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارا ہم کو عنایت کیا ہے، اس کا ایک مفہوم وہ بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کا ایک مفہوم مہربانیاں آ سکتا ہے. کیا یہ مہربانی نہیں ہے؟ کیا یہ مہربانی نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ روز اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور وقت پہ جاتا ہے؟ اگر سورج وقت پہ نہ نکلے تو دن ہی نہیں ہوگا. جب دن ہی نہیں ہوگا تو ہم مارچ کے لیے کیسے جاؤں گا؟ مجھے گرمی نہیں ملے گی تو وٹامن ڈی ای کیا ہوتا ہے مجھے تو صحیح پتا نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا میرے، اس کا کیا ہوگا میرے؟ یہ جو میری اتنی جو کھیتوں کے اندر جو چیزیں میری جو لگی ہوئی ہیں ان کو جو دھوپ چاہیے وہ اس کا میں وہ کہاں سے لاؤں گا؟ اور اگر سورج غروب ہی نہ ہو، سورج اگر غروب ہی نہ ہو تو رات میں رات نہیں آئے گی. تو رات تو اللہ نے بنائی میرے لباسا ہے، سونے کے لیے بنائی ہے. تو میرے جو بہت سارے خلیے ہیں وہ تو ورک ہی کرتے ہیں اس وقت جب میں نیند میں ہوتا ہوں. وہ کیسے پروسیس ہوں گے، وہ کس طرح سے ہوں گے؟ تو یہ مہربانی نہیں ہے. پھر اس کا ایک مفہوم خوبیاں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ ساری ہمیں بتا رہا ہے. پھر اس کا ایک مفہوم جو کمالات ہے، اور اس کا ایک مفہوم فضائل بھی ہے.
اور اس کا ایک مفہوم میں نے آج ایک اور پڑھا تھا ایک جگہ، اس کا ایک اور مفہوم جو ہے نا وہ حیرت بھی ہے، حیرت بھی ہے اس کا ایک مفہوم۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ چند ایک مفہوم رکھے ہیں، ان مفہوموں کو نوٹ ڈاؤن کریں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس حساب سے آپ دیکھیں۔ اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی کسی نے وہ کی تھی، مفسر سلیمان الجمل نے فرمایا کہ نعمتوں کے بیان اور ان کی یاد دہانی کے لیے یہ آیت یہاں 31 مرتبہ دہرائی گئی، 31 مرتبہ دہرائی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے کسی پر احسان کیے ہوں اور وہ ان احسانوں کو نہ مانتا ہو تو وہ اسے کہتا ہو کیا تو فقیر نہیں تھا، میں نے تجھے مال دیا، کیا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ کیا تو ننگا نہیں تھا، الف ننگی پیدا ہوئے تھے نا لوگ سب، یا کوئی کپڑے میں پیدا ہوا تھا؟ کوئی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے تمہیں لباس پہنچایا، کیا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ، بڑی خوبصورت انہوں نے انالیسس کی ہے، اور اس پہ آپ لوگ بھی غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ یہ آیت ان آیات کے بعد دہرائی ہے جن میں اس کی مخلوق کے عجائب اور ان کی ابتدا اور انتہا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 مقام پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس جگہ پہ کہا ہے کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے مخلوق کے عجائب، ان کی ابتدا اور انتہا کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے پھر جہنم کے دروازوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے 7 ہے، تو 7 مرتبہ ان آیات کے بعد دہرائی ہے جن میں آگ اور اس کی ہولناکیوں کا بیان، یعنی 7 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا ہے جب یہ دوزخ کی آگ اور ہولناکیوں کا بیان کیا، 7 مرتبہ اس طرح سے کیا۔ اسی طرح سے پھر جب آپ اس صورت میں آگے پڑھیں گے تو وہاں ہمیں 2 جنتیں کا ذکر ملے گا، ایک جنت کا ذکر نہیں ملے گا، 2 جنتوں کا ذکر ملے گا۔ کیوں ملے گا وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور پھر ان 2 جنتوں کے علاوہ دوسری 2 جنتوں کے وصف میں 8 مرتبہ دہرایا ہے۔ تو جو شخص اس کا جو الٹیمیٹ جو رزلٹ نکالا وہ انہوں نے کیا نکالا کہ جو شخص پہلی 8 چیزوں کا عقیدہ یقین رکھے گا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق کے عجائب تھے اور اس کی ابتدا اور انتہا کا جو ذکر ہے اس کے اوپر یقین رکھے گا اور ان کے تقاضے پہ عمل کرے گا، تو وہ اللہ کی طرف سے ان 8 نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ کون سی 8 نعمتوں کا مستحق؟ جو وہ جنتوں کے سلسلے میں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس سے پہلی 7 محفوظ رکھے گا۔ 7 کون سی تھی؟ جو آگ کے سلسلے میں یا نار کے حوالے سے جو آئی، ایک انالیسس تھی، اس پہ غور کیجیے گا اگر آپ کو بھی کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہو کہ کس طرح سے۔ لیکن بہرحال یہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ ہمیشہ نعمتیں نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کچھ مفہوم بتائے، ان مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر ان مفہوم کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں ان آیات کے ساتھ خود ہی، تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے نا ایک اس کا اثر آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی آئے گا، اس کے اندر بالکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ خلق الانسان من کالفخار، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ یہ بجنے والی مٹی جو ہے نا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بجنے والی مٹی سے مراد بیسیکلی کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بارش ہوتی ہے اور بارش ہونے کے بعد جب وہ مٹی پہ بارش پڑتی ہے تو مٹی جو ہے وہ تھوڑی سی گیلی گیلی چپکی سی ہو جاتی ہے، اور جب وہ چپکی سی ہو جائے اور اس کے بعد اس پہ جب دھوپ پڑ جائے تو اس پہ کریک سے پڑ جاتی ہے، اور جب وہ کریک سے پڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اس کو اٹھائیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں اڑ بھی جاتی ہے، اور اس وقت اگر آپ اس پیس کو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے ایسے دبائیں تو بھربھری ہو کے گر جائے گی، یعنی وہ ایک ایسی مٹی ہو جاتی ہے کہ جو یوز لیس ہوتی ہے، وہ جو مٹی ہے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ اس مٹی سے پیدا کیا۔ کل فخار کا ترجمہ تو ٹھیکری کرتے ہیں، لیکن کل فخار بیسیکلی کہتے ہیں کہ وہ جو مٹی کے مٹکے ہوتے ہیں نا جس طرح سے بنتے ہیں،
مٹی کے مٹکے جس طرح سے بنتے ہیں اس طرح سے مٹکی کی مثال. اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ ذرا تو غور تو کر, جیسے ہم نے سورہ یاسین کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا غور تو کر کہ تیری جو تخلیق ہے, تیری پیدائش ہوئی کیسے. اللہ تعالیٰ نے وہاں ہم سے کہا کہ ذرا غور تو کر اس بات پر کہ تیری جو تخلیق ہوئی ہے وہ ہوئی کس طرح سے, کہ تو ایک پانی سے پیدا ہوا ہے, ایک گندے پانی سے, ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ مزید ہم سے بتا رہا ہے کہ انسان کو بتا رہا ہے, جس انسان کو پیچھے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ تو کیوں ان ساری چیزوں کو فالو نہیں کرتا, کیوں نہیں کرتا. وہی وجہ ہے نا, کبر, شکر نہیں کر رہا. مطالبہ تو ایک ہی چیز کا ہے, ان ساری چیزوں کا مطالبہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا مطالبہ تو انسان شکر کرے. شکر کیوں نہیں کرتا انسان؟ شکر اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اندر کبر ہوتا ہے. کبر ہے نا, کائنات کا سب سے پہلا جو جرم ہے وہ کیا تھا؟ کبر ہی تھا نا. ابلیس نے کیا کیا؟ کبر کیا. سب سے بڑا جرم ہے. ہر انسان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کبر کے کتنے جراثیم ہیں. ہم سب کے اندر بھرپور موجود ہے, ہم سب کے اندر کبر موجود ہے. لیول اس کے کم یا زیادہ ضرور ہو. مطالبہ تو یہی ہے نا کہ شکر کرے انسان. انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ ذرا اپنی اوقات تو دیکھو. تم یہ جو ساری چیزیں لیفٹ رائٹ کیٹیگوریکلی ڈینائل کر دیتے ہو. تم یہ کہہ دیتے ہو کہ کب آئے گی قیامت. تم یہ کہہ دیتے ہو کہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے کیسے ہوں گی. ٹھیک ہے, تم اپنے آپ کو تو دیکھو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ, اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اب یہاں پہلی دفعہ وہ جو پیچھے بات آئی تھی نا, ربکما, تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے یا قدرتوں سے جھٹلانے کی بات جو آئی تھی. اب یہاں ذکر آیا پہلی دفعہ جنات کا. یہاں سے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی صورت ایک ایسی صورت ہے جو پیرللی, اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ دونوں کے ساتھ چلے گا, یہ انسانوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ. اور یہیں سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی دو ایسی مخلوق ہیں جو مکلف ہیں, اور یہی دو ایک ایسی مخلوق ہیں جن کا حساب کتاب ہونا ہے, جن کے لیے جنت دینی ہے اور جن کے لیے دوزخ دینی ہے. یہی دو مخلوق. یہ جو مخلوق ہے انسان کے بارے میں, تو انسان کی تو تخلیق کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسٹیجز بتائے ہوئے, بہت سارے اسٹیجز بتائے ہوئے. یہ جو جنوں کے بارے میں ہمیں اس سے پہلے جب ملا تھا وہ آپ نہیں کر سکتے, وہ آپ نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ جہاں کلیم کس کا تھا, وہاں کلیم جو ہے وہ صرف اور صرف ابلیس کا اپنا بذات خود تھا. ابلیس نے اپنا ایک کلیم دیا, ابلیس کا اپنا کلیم تھا کہ اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. اللہ نے ڈینائل نہیں دیا تھا. یہاں پہلی دفعہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. من مارج, مارج پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ مارج کہتے ہیں کہ آگ ہوتی نا, آگ کو اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کو آگ کو غور سے دیکھیں تو اس کے نیچے پہلے آپ کو ایک نیلا فلیم نظر آتا ہے, پھر ایک ریڈ فلیم نظر آتا ہے. اور آج آپ ایک کام کیجیے کہ اپنے گھر پہ چولہا جلائیے گا. چولہا جب آپ چولہا جلائیں گے نا تو آپ کو چولہے کی آگ میں یہ نیلا فلیم نظر آئے گا, اوپر ریڈ نظر آئے گا. لیکن اس نیلے فلیم کے نیچے ایک آپ کو وائٹ حصہ نظر آئے گا, ٹرانسپیرنٹ. وہ جو نیلا فلیم ہے نا اس کے نیچے کا جو حصہ ہوگا وہ بھی ایک ہوگا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ چولہے کو, میرے پاس چولہا ہے نہیں, کیسے بتاؤں, مثال کی طرح سمجھ لیں کہ اگر یہ جو ہے نا یہ چولہے کی وہ ہے, تو آپ یہ دیکھیں اس کی جو لو جل رہی ہوگی وہ اس طرح سے جل رہی ہوگی. یعنی تھوڑا سا یہ گیپ ہوگا, تھوڑا سا ہلکا سا گیپ ہوگا, اور یہاں سے نیلا شروع ہوگا. تو نیلے سے نیچے جو ہے وہ آپ کو ایک چھوٹی سی اسپیس نظر آئے گی. وہ اسپیس نہیں ہے, وہ بھی آگ ہی ہے, لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ نظر آتی ہے. اور یہ جو ٹرانسپیرنٹ ہے نا, یہ جو ٹرانسپیرنٹ جو چیز ہے, اس کو مارج کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن دونوں کی اوقات بتا دی. اللہ یہ ہے تمہاری اوقات. یعنی تم تو اس مٹی سے بنے ہو جو یوزلیس مٹی ہے, اور جنوں کو کہہ دیا کہ تم اس آگ سے بنے ہو جو نظر میں نہیں آتی. اسی لیے جن ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کو پتا جن ہمیں نظر بھی نہیں آتی,
مجھے اب پتا چلا کہ جن نظر کیوں نہیں آتا. مجھے اب پتا چلا کہ جن ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، کیونکہ وہ اس آگ سے بنا ہوا ہے کہ وہ آگ ہی جو ہے وہ نہ نظر آنے والی ہے، ٹرانسپیرنٹ بالکل ہی. بیسکلی یہ دونوں آیتیں پہلے آ جانی چاہیے کہ اگر یہ دونوں پہلے آیت آ جاتی تو پھر ایک بڑا ردم بن جاتا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ دونوں آیتیں پہلے آ جاتی. والحب ذو العصف والریحان اور خلق الانسان من صلصال كالفخار اور پھر آ جاتی. لیکن اس کے پیچھے بھی شاید ایک ریزن ہے. میں نے جو سنا اور جو میں نے پڑھا مجھے بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، میں آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں، لیکن میں نے جو سمجھ سکا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو مجھے معاف کر دیجیے گا اس کو، کیونکہ معافی تو میں اس لیے مانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کہتے ہوں پتہ نہیں کیا یہ الٹی سیدھی بکواس کرتا رہتا. ایک اس کے اندر روایت یہ مطلب اس طرح سے ملتا ہے، کہتے ہیں کیونکہ جو جن ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر یہ ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسی طرح سے ہم نے انسانوں میں اور جنوں میں ہم نے شیاطین بنائے. یعنی شیاطین جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں، اور جو پھر ایک دوسرے کو جو ہے نا ڈفرینٹ، اور یہ نبیوں کے دشمن بھی ہیں اور ان کو میسج بھی پہنچاتے ہیں. یہاں جو مکہ کے اس وقت کے جو لوگ تھے، جو فرسٹ جن کے ساتھ یہ کنورسیشن ہو رہی ہے، تو ان کے ذہنوں میں بھی تو تھا نا، وہ بھی تو لے کے چلتے تھے نا کہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے، ہمیں بچائیں گے، ہمیں فلانا کریں گے جنوں کا اور اس کا. اور آج کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں، آج کے حوالے سے تو آج بھی ہمارے یہاں بہت اس قسم کا ایک پیٹرن موجود ہے نا کہ اس کے پاس یہ فلانا بابا ہے، اس کے پاس بڑے جن ہیں، اس کے پاس بڑے موکل ہیں جو خبریں لا کے دیتے. یہ جن کرتا کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کے اندر بھی ایک شیطان ہے، ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہے، تو شیطان جن ہی ہے نا. اگر آپ اس کو قابو میں کر لیں گے یا آپ اس کے ساتھ پتہ نہیں، ہم شاید تو قابو کر ہی نہ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں نے قابو کر دیا، ہم تو شاید نہ کر سکیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے. وہ آپ کو بہکاتا رہے گا، وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا، وہ آپ کو وسوسے سے ڈالتا رہے گا. تو یہ جنوں کی کمیونیکیشن تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے بھی ڈینائل مار دیا کہ جن خواب و خیالوں میں تم ہو اور تمہارے جو جنات ہیں جن کے اوپر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو ان کی اللہ تعالیٰ نے اوقات بتا دی. اللہ تعالیٰ نے ایک اوقات بالکل سامنے بتا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب وہی اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی، اپنی اوقات جاننے کے بعد بھی، اس کے بعد بھی میری قدرت، میرے عجائب کو، میرے نعمتوں کو، جو کچھ آپ اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیں، جو آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس کے ساتھ کون سا مفہوم زیادہ بہتر بیٹھے گا، آپ اس کے ساتھ. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. یہ دو مشرق دو مغرب، ایک مشرق ایک مغرب، بلکہ سورہ صافات میں شاید رب المشارق و رب المغارب کی ایک جگہ. تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید نے واحد بھی استعمال کیا، مثنیٰ بھی استعمال کیا، مشرقین اور مغربین، دو مشرق دو مغرب، اور مشارق اور مغارب، بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب، وہ بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ. تو اس کو اس طرح سے سمجھیں آپ، جو میں سمجھاؤں تھوڑا. میں اس وقت بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا جو مشرق اور میرا جو مغرب ہے، کیا جو میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہے اس کا بھی سیم مشرق اور مغرب ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی طرح سے جو اس کے کراس میں بیٹھا ہوگا اس کا مشرق اور اس کا مغرب الگ ہوگا، جو اس کے اپوزٹ بیٹھا ہے اس کا بھی الگ ہے. تو ایک تو مشارق و مغارب، جو بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب ہیں، اس سے مراد سمت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم کسی بھی سمت میں ہو جاؤ، تم کسی بھی جگہ ہو، تم کسی بھی جگہ ہو، تم کسی بھی سمت میں ہو، تم اللہ کی سلطنت میں ہو، تم اللہ کی سلطنت میں.
پھر یہ جو بات ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، اس کے بارے میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہی ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا اور جو میری سمجھ میں آیا وہ اس طرح سے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے، لیکن گرمیوں کے دنوں میں ہر روز 1 درجے پہلے طلوع ہو جاتا ہے، 1 درجے پہلے طلوع ہو جاتا ہے، اور سردی میں 1 درجے بعد میں طلوع ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ اپنے کوئی ایسے علاقے میں آپ رہتے ہو جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہو کہ سورج طلوع فرسٹ ویو میں اگر آپ کو نظر آ جائے، یا آپ کسی ایسی کھلے میدان والی جگہ پہ رہتے ہو اور آپ اپنی کھڑکی بنا لیں، تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہوگا کہ سورج لیٹ سے اگر آج اس پوائنٹ سے نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو اندازہ ہو، آپ 3 مہینے بعد یا 2.5 مہینے بعد دیکھیں گے کہ سورج آپ کو یہاں سے آتا ہوا نظر آئے، تو بیسکلی کیا ہو جائیں گے اور پھر واپس بھی اسی طرح سے چلا جائے گا۔ تو اس حساب سے 2 مشرق بھی بن جاتے ہیں، اور جب 2 مشرق بنیں گے تو 2 مغرب بھی۔ لیکن اصل بنیاد چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زاویے کے طور پہ بتانا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ایک اور چیز بھی بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں موسموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ جب آپ سے کہتے ہیں نا فلاں یتدبرون القرآن، تو اس کے پیچھے کیا کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کیا کیا بیسٹ پاسبل آپشنز ہو سکتے ہیں، آدمی اس کو سوچے۔ آج میں دوبارہ اپنی بیگم کا ذکر کر دوں گا۔ آج دوبارہ میری بیگم نے جب مجھ سے اعتراض کیا کہ آپ ایک ہی چیز کو بہت لمبا لمبا کر دیتے ہیں اور آپ یہ 3 4 آیتیں پڑھیں گے تو کب ختم ہوگا، آپ کا دورہ قرآن 1.5 سال ہو گیا۔ تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میرا آبجیکٹو دورہ قرآن ختم کرنا ہے ہی نہیں، میرا آبجیکٹو تو یہ ہے کہ بھلے میں ایک آیت بھی کروں، 2 آیت بھی کروں، اتنی کر دوں کہ سامنے والوں کو میرا وہ بلاغ المبین ہو جائے، میرے اگر کسی بیان سے یا میری کسی بات سے کسی کا دل موو ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے، میرے لیے وہی بہتر ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ میں آج آپ کو بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اگر اسی صورت کو یا اسی چیز کو میں آج سے 6 مہینے بعد اسی صورت کو بیان کروں تو یہی چیزیں بیان کروں، ممکن نہیں۔ اس کی تو میرے پاس سب سے زندہ اگزامپل جو ہے نا سورہ یوسف، جو بہت سارے میرے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ گرامر پڑھی بھی ہے اور میرے ساتھ گرامر کے انالیسس بھی کی ہیں، ان لوگوں نے اگر شاید نوٹ کیا ہو کہ جو سورہ یوسف ہے وہ جب میں نے اس کی انالیسس کی ہے اور اس کو جب میں نے پڑھا بھی ہے اور اس کی جب میں نے تفسیر بھی کی ہے، تو میرے خیال میں 4 دفعہ اب تک کر چکا ہوں، اور چاروں دفعہ میں کوئی نہ کوئی نیا پہلو ضرور لے کے آیا، کوئی نہ کوئی نئی بات اللہ تعالیٰ نے مجھے کہیں نہ کہیں سے میرے ٹھکوا دی میرے دل میں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہیں نہ کہیں سے وہ چیز کہیں نہ کہیں سے مجھے پڑھوا دی، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس سے میرا ایک کامل یقین ایک اور چیز پہ بھی آ جاتا ہے اس بات پہ کہ اس کے جو مضامین ہیں اس سے علماء قیامت تک سیر نہیں ہو سکتے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی مجھے ثابت ہو گئی بہت واضح طور پہ کہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے اس کتاب پہ، کسی کی اجارہ داری نہیں۔ تو آبجیکٹو صرف اتنا ہی ہے اس چیز کے اوپر کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ تو میں جو اپنی بیگم کو بتا رہا تھا کہ سیدنا عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 12.5 سال لگائے سورہ بقرہ کو ختم کرنے۔ آپ سوچیں 12.5 سال، نبی کے ساتھی صحابہ جلیل القدر جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، زبان ان کی اپنی، انہی کے سامنے کیا جا رہا 12.5 سال۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 معنی۔ ایک معنی تو یہ کہ ایک آیت کو انہوں نے پڑھا، سمجھا، اپنے اوپر اپلائی کیا، پھر آگے چلے۔ اور دوسری چیز اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے، اس میں آپ چلتے جائیں، اس میں جاتے رہیں۔ ابھی رب المشرقین و رب المغربین میں آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ شفیع صاحب کی آپ تفسیر میں چلے جائیں، یا آپ جو ہے وہ کتب شہید کی تفسیر میں چلے جائیں، یا آپ جو ہے وہ ابن کثیر میں چلے جائیں، اسی طرح سے کچھ اور بھی ہیں ان لوگوں میں اتنی چیزیں لکھی ہیں، اس کے اندر کوئی حد نہیں، اتنی چیزیں لکھی ہیں ایک آیت کے، اور یہ کتنے عرصے پہلے لکھی گئی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، لوگوں کے اندر وہ جو علامہ آدم الاسماء، وہ جو اللہ تعالیٰ نے سارے بتائے تھے، وہ جیسے ایکسپلور کرتا رہے گا آدمی، کیسی چیزیں اس کے سامنے بیان آتی رہیں گی۔
مخصوص کے طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا صرف رب المشرق ہے نا مغرب ہے، صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہے اصل کہ دو مشرق ہیں دو مغرب. اصل چیز جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ کیا ہے کہ تم جس جگہ پہ بھی ہو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کی سلطنت میں ہو، اور اگر تم اللہ کی سلطنت میں ہو اس کا دیا ہوا کھاتے ہو. یہ رزق جو تم کھاتے ہو یہ اسی کا دیا ہوا ہے، جو لباس تم پہنتے ہو یہ اسی کا لباس ہے. یہ رزق تم کیسے کھاتے اگر وہ بارش نہیں برساتا؟ یہ تم رزق کیسے کھاتے کہ اگر وہ انعام نہیں تم کو دیتا؟ یہ رزق تم کیسے کھاتے تھے؟ تم نہیں کھا سکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جو تمہیں اتنی آفات اور اتنی مصائب سے جو بچاتا ہے، یہ اتنے آفات اور اتنے مصائب سے بچایا ہوا ہے نا تمہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ بارش کے ساتھ ساتھ وہ بادل کا ٹکڑا بھی نیچے آ کے گر جائے؟ کبھی ہوا ایسا؟ یا کوئی آسمان اوپر سے گر جائے، یا اکٹھے جو ہے وہ 500-600 1000 2000 3000 تارے آ کے گر جائیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ہوا ایسا. یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے. سب سے بڑی بات ابھی میں نے اگزامپل دیا آپ کو کہ میں نے گاڑی ایسے موڑ لی، تم نے ایسے گاڑی نہیں موڑی، مجھ سے تو نہیں موڑی. آج سے 4 دن پہلے میں گھر سے اتنا کھڑا ہوا ہوں میں بالکل، اور دھڑ کر کے ایک آواز آئی کہ میری گاڑی کے اندر کوئی گھس گیا. پتا چلا وہ ایک لڑکا آ رہا تھا موٹر سائیکل پہ، اس کی گاڑی کا موٹر سائیکل کا بریک فیل ہو گیا اور دھڑ آ کے میری گاڑی میں ٹھک آگے لگ گیا. تو کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میری گاڑی کو ہلکا سا جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اس وقت فرشتہ نہیں آیا اس کا. الحمدللہ اس کو بھی کوئی چوٹ نہیں لگی. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ صدقہ دے دینا بیٹا اپنا، میری گاڑی کو چھوڑ، صدقہ دے دینا اور ذرا دیکھ لینا کہیں کوئی گڑبڑ ہے. اللہ نے کوئی میسج دیا ہے تجھے، اللہ نے کوئی میسج دیا ہے تجھے، گڑبڑ ہے. یہ چلتی گاڑی میں آ جاتا تو ہو سکتا ہے گاڑی کے نیچے آ جاتا، کھڑی گاڑی میں لگا ہے. اللہ نے تجھے بھی بچایا اور میرے ساتھ بھی کیا. بلیسنگ میرے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی میسج دیا. میں نے بھی سوچا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی، میں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. تو مجھے 2 چیزوں پر ڈاؤٹ ہوا کہ میرے ساتھ ہوئی ہیں. پھر میں نے اس کا خیال کیا اور میں نے اس کی دعا بھی کی اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ یہ میسج دیتا رہتا ہے ہمیں، صرف ہمیں اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. اب یہ جو 2 دریا ہیں یہ کس قسم کے دریا ہیں اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف بات کی ہے. جو میں نے ایک پڑھی، جو میں نے نوٹ کی کہ کیپ ٹاؤن میں یا اس جگہ پہ اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن دونوں مل جاتے ہیں. ایک ایسی جگہ پہ آ کے کہ اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن دونوں مل جاتے ہیں، لیکن دونوں اوشن کی جو پانی ہے اس کے کلر میں بھی فرق ہے، اس کے ٹیمپریچر میں بھی فرق ہے، اور اس میں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں مجھے تو اس کے نمبرز بھی نہیں آتے مجھے صحیح طریقے سے، ان میں بھی فرق ہوتا ہے. اور شاید ان کے جو ہے نا وہ پانی کے اس میں نمک ہونے میں اور اس میں بھی فرق ہے. جبکہ آپ ایک بات جانتے ہیں، اور یہ دونوں ملتے نہیں، یہ دونوں ملتے نہیں، لیکن آپ ایک بات جانتے ہیں کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے. پانی ایک ایسی چیز ہے اس کا اگر فلو کھول دیا جائے تو رکتا نہیں ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ یہ ایگزامپل دے رہا ہے کہ جب 2 قسم کے میرے پانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گھستے تو تم ایک دوسرے کی حدود میں کیسے گھس جاتے ہو؟ تم میری حدود میں کیسے گھس جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے. کیا میرے اور میرے رب کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں؟ میں کہاں ہوں؟ کہتے ہیں نا بندہ بندہ ہی ہے، کہتے ہیں رب رب ہی ہے چاہے وہ عرش پہ فرش پہ آ جائے. رب رب ہی ہے چاہے وہ فرش پہ آ جائے. بندہ بندہ ہی ہے چاہے وہ عرش پہ چلا جائے. اس بات کو ذرا سنیے گا، نہیں سمجھیے گا غور سے. میرے اور رب کے بیچ میں لوگوں کو لے آتا ہوں. اللہ کہتا ہے 2 پانی میں آپس میں نہیں ملاتا. یہ خیال کرتے ہیں، یہ پانی بھی خیال کرتا ہے، یہ نہیں ملتے.
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ اس پانی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن سکتا. بیچ میں ایک لائن آ جاتی ہے. تھوڑے سے پہلے تو کچھ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی تھی, تو ویڈیو بھی لوگوں نے چلائی تھی, پھر آیات کو بھی اس کے ساتھ ساتھ چلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی یہ کام نہیں کرتے, تم کیسے یہ کام کر لیتے, تمہاری کیسی ہمت ہو جاتی کہ تم اس طرح سے آ کے اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالتے ہو. جبکہ پانی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پانی کا فلو ایسا ہوتا ہے کہ رکتا نہیں ہے, روک نہیں سکتے آپ. مجھے بتائیے کہ جو فرعون تھا کس چیز سے مارا گیا؟ پانی سے مارا. اللہ تعالیٰ نے فزکس فیل کر دی. پانی کی جو صفت ہے وہ یہ کہ بہتا ہے. لاٹھی ماری, فزکس فیل, ساری فزکس فیل کرا دی. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب سیدنا ابراہیم کی آگ کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر دیا تھا, کیمسٹری فیل کرا دی تھی. گوشت اور آگ کا ملاپ, وہاں کیمسٹری فیل کر دی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے فزکس فیل کر دی, کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں 12 حصے بن گئے اس کے, اور 12 اس میں سے قبائل جو تھے ان کے وہ اس میں سے پاس آؤٹ, اور واپس مارا تو پھر گر گیا. تو اسی کے اندر ختم ہوا نا پانی کے اندر. سیدہ نوح کے ساتھ جو قوم تھی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ پانی آتا رہا, پانی نہیں رکتا. کبھی آپ اپنے گھر کے اندر ایک معاملہ کر لیں, آج ایک کر لیجیے کہ اپنے گھر میں جا کے ایک تجربہ کر لیں. آپ کا جو گھر کے اندر واش روم کے اندر جو آپ کا جو پانی کا جو شاور ہوتا ہے اس کے اوپر کی ٹوٹی کھول دیں اور پیچھے سے بند نہ کریں, رکھتے رہیں آپ انگلی. میں دیکھتا ہوں کتنی دیر آپ رک سکتے ہیں. ہاں دیگر بات ہے کہ پانی کا پریشر ہی نہ ہو آپ کے نل میں, تو دیگر بات ہے. ادروائز آپ روک کے دکھائیں مجھے کتنی دیر روکتے ہیں آپ نہیں روک سکتے. اور یہ سمندر ہے, آپ قدرت تو دیکھیں. اور یہ وہ قدرت ہے جو دنیا دیکھتی ہے اپنی آنکھوں سے. میرا تو اتفاق نہیں ہوا دیکھنے کا, میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن لوگوں نے دیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کہہ رہا تو بات ہی ختم ہو گئی. میں دیکھوں یا نہ دیکھوں مجھے اس کا فرق ہی نہیں پڑتا. یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا. اگر نہ بھی دیکھا ہوتا میں اس آیت کو پڑھتا تو میں تو کہتا بالکل اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, نہ کرنے کی کیا وجہ. مجھے اس پہ ایک بات یاد آئی کہ ایک ایسی روایت ہے, اور یہ اسرائیلی روایت ہے, اور اسرائیلی روایت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو جھٹلاؤ بھی نہیں, اور ضروری نہیں کہ اس کو یقین بھی نہ کرو, یقین بھی کرو, کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو. مجھے نہیں معلوم, مجھے شاید لگتا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہی ہوگی, لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کی نہیں ایک کی روایت بتاؤں کہ کہا گیا کہ اس فلانے شخص کو جو ہے نا وہ جنت دے دی جائے اور اس فلانے شخص کو دوزخ دے دی جہنم میں. تو ملائک نے جو بھی فرشتے تھے, شاید سیدنا جبریل ہی ہوں گے, انہوں نے کہا کہ یہ شخص تو بڑا نیک ہے اور یہ شخص تو بہت برا ہے. تو بہت نیک شخص ہے اور یہ تو بہت برا شخص ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ جنت میں بھیج رہے ہیں اور اس کو آپ دوزخ میں بھیج رہے ہیں. اللہ نے کہا ایسا کرو جا کے تم خود ہی ٹیسٹ کر لو. اللہ نے کہا میں دوبارہ آپ سے کہوں گا, مجھے اس روایت کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں پتا, صرف آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کے کان میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا اپنا ایک ٹیسٹ کر لو خود ہی اس کے ساتھ. ایک اچھی بات ہے. وہ گیا نیک شخص کے پاس, وہ اپنے مصلے پہ بیٹھا تھا, اللہ کی عبادت میں بیٹھا تھا, اور کہتا ہے آج ایک بڑی عجیب بات ہو گئی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا آج میں نے سوئی کے ناکے میں سے ہاتھیوں کی قطار کو جاتے ہوئے دیکھا. وہ شخص مصلے سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا پاگل واگل ہو گیا, ٹی وی کیا ہے وہ, کچھ جاؤ ادھر سے. وہ شخص گیا اور اس نے وہی سوال اس گناہگار شخص سے, وہ مدہوش اپنی خمار لگائی ہوئی تھی, اس نے مدہوش بیٹھا ہوا تھا. اس کو کہتا آج عجیب سی میں نے بات دیکھی. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا کہ سوئی کے ناکے میں سے ہاتھیوں کی ایک قطار جاری ہے. اس نے کہا سبحان اللہ, وہ اللہ ہے. سوئی کا ناکا تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو رائی کے دانے کے اندر سے بھی جو ہے پہاڑ کے پہاڑ نکالتے. تو بات کیا تھی؟ بات ساری یہ تھی کہ اس کو گناہگار ہونے کے باوجود بھی اس کو اللہ کی توحید پہ بڑا یقین. اور وہ شخص جو سجدوں میں تھا, وہ سجدوں میں تو تھا, لیکن اس کو اللہ کی توحید پہ. ہمارا بھی یہی
ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ کی توحید کے اوپر، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ عقیدے والے بیس لوگ ہیں، عقیدے والے سارے لوگ ہیں، تو ہمارا اللہ کی توحید کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے، ہمارا جو سارا ہے وہ عقیدے بیس کے اوپر ہے. ہم سب جو ہیں وہ بیسکلی ہمارا جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا شاید، ہم بہت ساری چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ عادتاً کرتے ہیں، ہم عادتاً کرتے ہیں، ہمیں اپنی توحید کو مضبوط کرتے ہیں. کیونکہ ساری ہمارے ساتھ جو بات کرتی ہیں وہ صرف اسی لیے کرتی ہیں کہ ہم اپنی توحید کو کتنا مضبوط کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج بھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت زیادہ دو طریقے ہیں میرے پاس. ایک تو بہت سمپل ہے کہ میں جو بھی آیت ہے اس کو سمپل ترجمہ کروں، ایک آپ کو چھوٹی بات کر دوں اور ہم صورت کو ختم کر لیں، جس سے میں بذات خود اتنا مطمئن نہیں ہوں. آبجیکٹیولی یہ ریپیٹیشن ضرور ہوتی ہے، لیکن ریپیٹیشن پارٹ ہے اس کا، تذکیر اس کا ایک حصہ ہے، تو اس حساب سے میں اسی طرح سے کرتا ہوں. لیکن اگر آپ لوگوں کو کسی جگہ پہ کسی چیز پہ لگے کہ نہیں اس میں تبدیلی ہونی چاہیے یا اس کو تیز کرنا چاہیے اور آبجیکٹیو آپ کا صورت ختم کرنا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، تو میں صورت ختم کرا دوں. اسی حوالے سے میں آج ایک بات بتاؤں، میں نے کچھ عرصے پہلے پڑھی تھی یہ بات کہ ایک شخص نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے تو لوگ جو ہے نماز کے اندر آلریڈی جو ہے وہ رکوع کے بعد پہلا سجدہ میں امام صاحب چلے گئے. اس کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہ کچھ لوگ جو ہے وہ کھڑے رہے، اور یہ ٹرینڈ ہوتا ہے بہت ساری جگہ. تو کسی نے پوچھا کہ تم کھڑے کیوں ہوئے تھے، تم سجدے میں کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگا وہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت میں انتظار کر رہا. اس نے کہا کہ بات ساری اتنی سی ہے کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کوشش کرو کہ رکعت گننے کے لیے نماز نہیں پڑھا کہ میں نے 2 رکعت پڑھنی کہ میں نے 4 رکعت. نماز پڑھنے کا اصل آبجیکٹو اللہ کے ساتھ میرا لگاؤ ہے، چاہے میں اس کے لیے مجھے جتنے سجدے مل جائیں، مجھے جتنے رکوع مل جائیں. تو میرا آبجیکٹو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک آیت ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، جتنی بھی ہم کریں، جتنی ہم اس کو ڈیٹیل ایکسٹینسو کریں گے شاید ہمارے اندر اس کا اثر آ جائے گا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں رہ پاتا یا آپ کو بہت زیادہ لنک نہیں کر پاتے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اگر ایسا ہوگا تو ہم اپنے طریقہ کار کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ کو سب دعا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عليه عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وترفع بها عن القربان. اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع لنا الدرجات وتحط بها عن الخطيئات وتقضى بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل به الخطب وتنفرج به الكرب وتلبى به الرغبات وتحسن به الخواتيم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم إننا آمنا به ولم نرى صدقناه ولم نسمعه كلامه المنير.
اللهم أكرمنا بالمقام تحت اللواء مع الركع السجود في سرر مخدود وتلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وارزقنا شفاعة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من ناديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من نادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك
من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم إنا نعوذ بك من الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي أنفسنا نورا وفي أهلنا نورا وفي آبائنا نورا وفي أمهاتنا نورا وفي أزواجنا نورا واجعل لنا نورا من نورك فأنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استسعت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بخلة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم طهر قلوبنا وعزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. آفنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا
علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب